اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و حضرات، میں ہوں کرن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ جنت۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جو ہر سال محرم کے بعد ایک اہم پہلو کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک سفر جو آنسوؤں سے بھرا، ایک یاد جو 40 دن تک دلوں میں زندہ رہی۔ چہلم کربلا کے شہیدوں کی یاد کا وہ لمحہ ہے جو صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ چہلم کا اصل مقصد کیا ہے اور اس کا تعلق ہمارے ایمان سے کیسے ہے۔ مگر اس سے پہلے ہمیں یہ جان لینا ضروری ہے کہ قرآن میں اور صحیح حدیث میں چہلم کا ڈائریکٹلی کوئی بھی ذکر نہیں ملتا ہے۔ یہ ایک ہسٹوریکل اور کلچرل پریکٹس ہے جو وقت کے ساتھ مسلم کمیونٹیز میں آئی ہے۔ ہمارا مقصد یہاں کسی کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے بلکہ سچائی کو علم اور دلیلوں کے ساتھ سمجھنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کربلا کا میدان اور 10 محرم 61 ہجری میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 10 ساتھیوں نے اپنے خون سے اسلام کی بنیاد کو تازہ کر دیا اور اسلام کا پرچم بلند کر دیا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ شہادت کے 40 دن بعد وہ یاد اور وہ غم پھر سے تازہ ہوتا ہے۔ اسی لمحے کو چہلم یعنی اربعین کہتے ہیں۔ اب جان لیتے ہیں اربعین کا کیا مطلب ہے۔ اربعین ایک فارسی لفظ ہے جس کا معنی ہے 40۔ کربلا کا واقعہ اسلام کی تاریخ کا وہ باب ہے جو ہمیشہ ایمان والوں کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، انہوں نے ظلم کے آگے سر جھکانے کی بجائے اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان قربان کر دی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ظلم کرنے والوں کی طرف مت جھکنا ورنہ تمہیں آگ پکڑ لے گی۔ سورہ ہود آیت نمبر 113۔ چہلم لفظ کا مطلب ہے 40ویں کا دن۔ ہسٹوریکلی کہا جاتا ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد 40 دن بعد کچھ اہل بیت کے افراد واپس کربلا آئے اور مزار پر حاضری دی، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے اربعین کا اصلی مفہوم، جو کہ حضرت جابر ابن عبداللہ جو ایک صحابی تھے، سب سے پہلے شخص تھے جو عاشوراء کے دن کے بعد یعنی 10 محرم کے 40 دن کے بعد پہلی بار کربلا گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں امام حسین کی قبر پر حاضری دے کر ان کے لیے دعا کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اس طرح سے شروع ہوا کربلا جانے کا سلسلہ، اور یہ آج تک یوں ہی جاری ہے، اور ہر سال محرم کے 40 دن بعد لوگ کربلا جانے لگے، اور کربلا کے شہیدوں کو یاد کرنے کا اور سب سے بڑا امام حسین کے پیغام کو زندہ رکھنے کی روایت چالو ہو گئی۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسلام میں یا کسی حدیث میں سے اس کی روایت ملتی ہے؟ تو پیارے دوستو، اس میں بہت سارے اختلافات ہیں۔ کچھ اسکالرز کا کہنا ہے صرف یادگار کے طور پر ہو اور اس میں کوئی شرک، بدعت یا پھر غیر شرعی کام نہ ہو تو وہ اختلافات کا موضوع ہے۔ لیکن اگر اس رد عمل کو دین کا حصہ سمجھا جائے یا فرض سمجھ لیا جائے تو پھر وہ غلط ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تعلیم نہیں دی۔ اس وجہ سے اسلامک اسکالرز اس پر اختلاف رکھتے ہیں۔ کچھ اسے یادگار کے طور پر مانتے ہیں تو کچھ اسے صرف کلچرل عمل سمجھتے ہیں۔ تو چہلم صرف غم نہیں دیتا، یہ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے۔ پیغام حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے دنیا تمہارے خلاف ہو، برائی کے سامنے سمجھوتا کبھی نہ کرو، اور ایمان پر قربانی سے مت ڈرو۔ تو آج جب ہم چہلم کو یاد کرتے ہیں تو یہ صرف ایک روایت نہ ہو کے بلکہ ایک ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنے زمانے کے یزیدیات کے سامنے حق کا پرچم بلند کریں گے، کیونکہ کربلا کا پیغام ہمیشہ زندہ تھا اور زندہ رہے گا حق کے لیے۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حق کے لیے ہمیشہ ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے، چاہے دنیا میں کتنی بھی مشکل ہو۔ ظلم کے آگے سر کبھی نہیں جھکانا چاہیے، دین پر مضبوط رہنا چاہیے، چاہے قربانی کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو۔ تو پیارے دوستو، چہلم صرف ایک تاریخ نہیں، یہ حق اور صبر کی ایک مثال ہے۔ تو کیا ہم تیار ہیں اس پیغام کو اپنی زندگی میں عمل بنانے کے لیے؟ اس دعا پہ آمین کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے جذبے سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھی اور ظلم کا مخالف بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور اس پیاری سی انفارمیشن کو آگے ضرور پہنچائیے تاکہ جو لوگ غافل ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ چہل منانا اسلام میں جائز ہے یا اس کا کوئی اسلامی موضوع ہے، وہ اس سے اویئر ہو سکیں اور شرک اور بدعت جیسے گناہ سے بچ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔